السلام علیکم ناظرین، اس دنیا میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد 24 گھنٹے خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی مقدس تصاویر لاکھوں گھروں کی زینت ہیں اور کروڑوں مسلمان اس کی جانب منہ کر کے 5 وقت نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب کی شکل میں تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ تاریخ کے آئینے میں ایک خاص مقام کا حامل بھی ہے۔ یہاں ہم خانہ کعبہ کے متعلق چند ایسے حقائق پیش کریں گے جن سے بہت ہی کم لوگ واقف ہیں۔ نمبر 1، دوستو خانہ کعبہ کئی مرتبہ تعمیر ہو چکا ہے۔ دوستو خانہ کعبہ ہمیں جیسا نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جیسا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا۔ وقت کے ساتھ پیش آنے والی قدرتی آفات اور حادثات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کرنے کی ضرورت پیش آتی رہی ہے۔ بے شک ہم سب جانتے ہیں خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ایک بڑا حصہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نبوت ملنے کے قبل ممکن ہو چکا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑی خون ریزی کو اپنی دور اندیشی سے روکا تھا۔ ایک بڑے کپڑے میں حجر اسود کو رکھ کر ہر قبیلے کے سردار سے اٹھوایا گیا تھا۔ اس کے بعد آنے والے وقت میں کئی مرتبہ خانہ کعبہ کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ آخر میں خانہ کعبہ کی تفصیل سے آرائش 1996 میں ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں بہت سارے پتھروں کو ہٹایا گیا تھا اور بنیاد کو مضبوط کر کے نئی چھت ڈالی گئی تھی۔ یہ اب تک کی آخری تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کی عمارت کو پہلے سے زیادہ محفوظ تصور کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، دوستو خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوستو دوبارہ تعمیر کیے جانے سے قبل خانہ کعبہ کا ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے اور دوسرا باہر جانے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ ایک زمانے تک خانہ کعبہ میں ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں 2 دروازے موجود ہیں اور کھڑکی ختم ہو چکی ہے۔ نمبر 3، دوستو خانہ کعبہ کے مختلف رنگ ہوا کرتے تھے۔ ہم لوگوں کو خانہ کعبہ کو ہمیشہ کالے رنگ کی کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھنے کی ایسی عادت ہو گئی ہے کہ اب ہم اسے کسی اور رنگ میں تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے قبل خانہ کعبہ مختلف رنگ کے غلاف میں ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں سبز، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 4، دوستو خانہ کعبہ کی چابیاں ایک ہی خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھیں، لیکن بجائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے، آپ نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے آج تک وہ ان چابیوں کے روایتی رکھوالے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نادر الفاظ کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ ان کے پاس ہی رہیں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے بنی طلحہ، یہ چابیاں روز قیامت تک تیری تحویل میں رہیں گی، سوائے اس کے کہ کوئی زور زبردستی سے اور غیر اخلاقی طریقے سے تجھ سے چھین لے۔ نمبر 5، دوستو پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ دوستو پہلے خانہ کعبہ ہفتے میں 2 مرتبہ عوام کے لیے کھلا ہوتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن موجودہ زمانے میں زائرین کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرے وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ کو اب سال میں صرف 2 مرتبہ کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، دوستو خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ دوستو خانہ کعبہ کے وادی کے نچلے حصے میں ہونے کی وجہ سے اور دیگر مسائل میں سے ایک مسئلہ یہ بھی تھا کہ جب بارش زیادہ ہوا کرتی تھی تو وادی میں سیلاب آ جایا کرتا تھا۔ یہ مکہ جیسے شہر کے لیے کوئی انوکھی بات نہیں تھی، لیکن یہ بات دوسرے مسائل کی وجہ بنتی تھی۔ اس وقت یہاں سیلاب کی روک تھام اور نکاسی آب کا نظام موجود نہیں تھا۔ بارش کے آخری دنوں میں خانہ کعبہ پانی میں آدھا ڈوبا رہتا تھا اور یقیناً آپ کے ذہن میں یہاں پر ایک سوال ضرور آیا ہوگا کہ کیا اس وقت طواف کعبہ رک جاتا تھا؟ ہرگز نہیں، مسلمانوں نے کعبہ کے ارد گرد تیراکی شروع کر دی تھی۔ نمبر 7، تزئین و آرائش کرنے والے لوگوں کی نام کی تختی۔ دوستو کئی سال تک لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا نظر آتا ہے۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں جن کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہونے کی اجازت ملی، اور ایک خوش نصیب وہ ہیں جن کو تصاویر بنانے کا موقع ملا، اور لاکھوں لوگوں نے انٹرنیٹ پر ان تصاویر کو دیکھا اور شیئر کیا۔ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ سنگ مرمر اور سبز رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس دور کے حکمران نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی، اس نے خانہ کعبہ کے اندر اپنے نام کی تختی بھی لگوائی۔ نمبر 8، دوستو خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر آسمانوں میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کا واقعہ سناتے ہوئے فرمایا، جب مجھے بیت المعمور دکھایا گیا تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ یہ بیت المعمور ہے
جہاں 70,000 فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جب وہ یہاں سے جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے، مطلب ہمیشہ نیا دستہ آتا ہے۔ نمبر 9، دوستو حجرہ اسود ٹوٹ گیا تھا۔ دوستو کیا آپ نے کبھی اس بات پر غور کیا کہ حجرہ اسود چاندی کے سانچے میں کیوں گھرا رہتا ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ حجرہ اسود امویات کی فوج کے ہاتھوں مارے گئے پتھر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جب وہ مکہ پر قابض تھے، جبکہ یہ پتھر عبداللہ بن زبیر کی ملکیت میں تھا۔ کچھ ذرائع کے مطابق حجرہ اسود بحرین سے تعلق رکھنے والے اسماعیلی گروپ کسمارٹینز کے ہاتھوں ٹوٹ گیا تھا۔ ان لوگوں کا خیال تھا کہ حج مبارک ایک توہین پرستی کا عمل ہے۔ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے ان لوگوں نے 10,000 حجاج کو مار کر ان کی باقیات کو آب زمزم کے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ یہ غیر انسانی عمل کافی نہیں تھا۔ یہ شیطان حجرہ اسود کو عرب کے مشرق میں عراق کے شہر کوفہ میں لے گئے، جہاں پر اس کے عوض تاوان وصول کیا گیا۔ جب ان کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ اس پتھر کو خلیفہ کو واپس کر دیں، جب اسے واپس کیا گیا تو وہ ٹکڑوں میں تھا، اور اسے یکجان کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ اس کو چاندی کے سانچے میں رکھا جائے۔ کچھ تاریخ دانوں کے مطابق اس مقدس پتھر کے کچھ حصے آج بھی کہیں گم ہیں۔ نمبر 10، دوستو خانہ کعبہ مکعب یعنی کیوب کی شکل کا نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ مستطیل کی شکل کا ہے۔ خانہ کعبہ کبھی بھی مکعب کی شکل کا نہیں تھا۔ اس کے اصل زاویے کے مطابق یہ آدھا گول حصہ، جس کو حجرہ اسماعیل کہا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے جب خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر ہوئی تھی، تب قریش نے اس بات کی حامی بھری تھی کہ وہ حلال کمائی سے ہی اس کی تعمیر مکمل کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جوئے، لوٹ مار، جسم فروشی اور سود جیسے حرام کاموں سے کمایا ہوا پیسہ استعمال نہیں ہوگا۔ قریش اتنے امیر تجارتی شہر میں ہونے کے باوجود اتنی رقم جمع کرنے میں ناکام ہو چکے تھے جو خانہ کعبہ کی تعمیر اس کے اصل سائز اور رقبے کے حساب سے کر سکیں۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی چھوٹی عمارت تعمیر کی اور اس کی دیواریں مٹی کی اینٹوں سے بنائیں، جس کو حجرہ اسماعیل کہا جاتا ہے۔ حالانکہ اس کا حضرت اسماعیل سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کہ خانہ کعبہ کے حقیقی قدر کی جانب اشارہ کرتی تھیں۔ اپنی زندگی کے آخری حصہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی دوبارہ تعمیر کا ارادہ کیا تھا، مگر یہ عظیم فریضہ انجام دینے سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ دوستو خلیفہ عبداللہ بن زبیر کے دور حکومت کے چند سال کے مختلف وقفے میں خانہ کعبہ اپنی اسی شکل میں موجود تھا جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا۔ دوستو امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل زی علی ٹی وی کو نیچے لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ ذیشان علی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔